لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے دین کا راز سمجھایا. سلام اس پر جو جہاد کے لیے خود بدر میں آیا. سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. سلام اس پر کہ جس کے جانلیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کا فسانے میں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں، معزز بزرگوں، آج ربیع الاول کی یکم تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ بھی ہے۔ ربیع الاول نام کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کتنا پیارا نام ہے کہ عربی میں ربیع بہار کو کہتے ہیں، اور اس بہاروں کے مہینے میں وہ بہاروں والا آیا کہ جس کے آنے سے پھر بہاریں ہی آئیں، خزاں پھر کبھی بھی نہیں آئی۔ پھر خزاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کہ اس کے آنے سے پہلے ہر طرف خزاں کا ماحول تھا، ہر طرف مایوسی کا ماحول تھا، ہر طرف ظلم اور تاریکی کا ماحول تھا، شرک اور رسومات اور بدعات کا ماحول تھا۔ اور ظاہر بات ہے جب اللہ کی توحید نہ ہو کسی زمانے میں اور اللہ کے دین کا تعارف کسی زمانے میں نہ ہو تو وہ زمانہ خزاں ہی کا کہلاتا ہے، وہ اوقات، وہ لمحات خزاں ہی کے کہلاتے ہیں۔ لیکن جب دنیا کے اندر توحید کا نام لینے والے ہوں، رسالت کا نام لینے والے ہوں، اللہ کے دین کی بات کرنے والے ہوں، اگرچہ کم ہوں لیکن ہوں صحیح، تو پھر وہ بہار کا موسم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے ہر طرف ماحول خزاں کا تھا، مطلع خزاں کا تھا۔ کہیں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا ماحول، کہیں پھینکے ہوئے تھوکوں کو چاٹ لینے کا ماحول، کہیں عورت کی پیدائش پر منہ چھپانے کا ماحول۔ غرض کہ اس سے پہلے انسانیت کچھ اس انداز میں زندگی بسر کر رہی تھی کہ انسان تو نظر آتے تھے لیکن انسانیت نظر نہیں آتی تھی، اور ہر طرف مایوسی تھی۔ لیکن جب ربیع الاول کے مہینے میں وہ ربیع آیا، جب بہار کے موسم میں وہ بہاروں والا آیا کہ جس کے آنے کے بعد پھر ایسی بہار آئی کہ پھر خزاں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کیوں؟ بظاہر کسی جگہ ماحول خزاں کا نظر آنے لگتا ہے لیکن بہاروں کے ماننے والے وہاں پہنچ کے بہاریں پھیلا دیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ چلیں گے تو میں چلوں گا، ورنہ میں چلنے کے بالکل اس وقت پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ابھی دوپہر کو ڈرپ لگی ہے اور ابھی جس کنڈیشن میں بیٹھا ہوں وہ مجھے معلوم ہے، لیکن اسی حالت میں کل ایک جگہ جلسہ بھی کیا تو مجمع باذوق تھا، خاموش کالونی والا نہیں تھا، اس لیے ہم بھی خاموش نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ اگر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز چلیں گے، اور اگر آپ چپ رہے تو چلے مجھے پھر بہانہ مل جائے گا۔ تو کیا خیال ہے، چلنا ہے یا نہیں؟
بات سمجھ میں آئی تو سبحان اللہ بولو گے یا نہیں؟ بات بہاروں والے کی ہو رہی ہے تو ماحول بھی ایسا بہاروں والا بناؤ کہ برساتی مینڈکوں کو پتہ چلے کہ حقیقی عشاق یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں کی عادت میں نے بگاڑ دی ہے، جب تک انجیکشن والا بیان نہ ہو تو آپ کو بھی مزہ نہیں آتا، اور حقیقت میں مجھے بھی مزہ نہیں آتا، کیونکہ ہم نے ڈاکٹری وہاں سے سیکھی ہے کہ جہاں انجیکشن کے علاوہ کوئی اور ہومیوپیتھک کی دوائیاں دی نہیں جاتی۔ اللہ خوش رکھے میرے استاد حضرت مولانا مفتی زروری خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ تو نبی کے آنے سے پہلے ہر طرف ماحول کس کا تھا؟ خزاں کا ماحول تھا، مایوسی کا ماحول تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہار کے مہینے میں بہار بن کر آئے تو حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، برے دلوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا۔ ان کی آمد کے بعد پھر بہار ہی بہار تھی، پھر خزاں کا ماحول چھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بہار کے موسم میں مختلف ہوائیں چلتی ہیں اور بڑی پیاری ہوائیں چلتی ہیں۔ کبھی ایک ہوا مشرق کی طرف سے آتی ہے، کبھی مغرب کی طرف سے آتی ہے، کبھی جنوب کی طرف سے، کبھی شمال کی طرف سے، کبھی بڑی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، کبھی بڑی میٹھی ہوا آتی ہے۔ غرض کے ہوا کے انداز اور ہوا کی خوشبوئیں وہ الگ ہوتی ہیں بہاروں میں، اور ہوا کبھی تیز ہوتی ہے، کبھی آرام سے چلتی ہے۔ کیوں؟ ماحول بہار کا ہے، ہوا تیز چلے وہ اچھی لگتی ہے، ماحول بہار کا ہے تو ہوا جیسی بھی چلے وہ اچھی لگتی ہے۔ غرض کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بڑی میٹھی میٹھی ہوائیں لاتا ہے، بڑی بھینی بھینی ہوائیں لاتا ہے، بڑی پیاری پیاری ہوائیں لاتا ہے۔ کبھی وہ ہوا مشرق سے آتی ہے، کبھی کوئی ہوا مغرب سے آتی ہے، کبھی کوئی ہوا شمال سے آتی ہے، کبھی کوئی ہوا جنوب سے آتی ہے، لیکن جو ہوا بھی آتی ہے وہ جسم سے ٹکراتی ہے، جسم سے ٹچ ہوتی ہے تو جسم کو بھی محسوس ہوتی ہے یار بہار کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میرے آقا بھی بہار کے مہینے میں جب آئے اور بہار بن کے آئے تو ایسا ماحول بنایا، کوئی ہوا صدیق اکبر کی صورت میں آئی، کوئی فاروق اعظم کی صورت میں آئی، کوئی عثمان و علی کی صورت میں آئی، کوئی طلحہ اور زبیر کی صورت میں آئی، کوئی ابو سفیان کی صورت میں آئی۔ غرض جو بھی ہوا آ رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے کتنی پیاری ہوا ہے، کتنی میٹھی ہوا ہے، کتنی پیاری ہوا ہے، کتنی سندر ہوا ہے۔ وہ ہوا کیوں نہ ہو کہ ماحول بہار کا ہو چکا ہے، موسم بہاروں کا آ چکا ہے، اور جب موسم بہار کا ہو ہر ہوا اچھی ہوتی ہے، ہر ہوا بھینی ہوتی ہے، ہر ہوا پیاری ہوتی ہے۔ جب یہ بہاروں والا نبی اس دنیا میں مبعوث ہوا تو اس نے ایسی محنت کی کہ اب خزاں کا موسم چھٹتا ہوا نظر آ رہا تھا، ماحول بہاروں والا نظر آ رہا تھا۔ کبھی تو کوئی دنیا صدیق اکبر کو دیکھتی تو لوگ کہتی واہ اب انسانیت کو دیکھنا ہو تو نبی کے ایسی محنت ہے وہ انسانیت جسمانی صورت میں صدیق اکبر کی صورت میں کھڑی نظر آ رہی ہے، فاروق اعظم کی صورت میں کھڑی نظر آ رہی ہے۔ وہ موسم کہ جس موسم میں ہر طرف مایوسی تھی، لیکن بہاروں والے نے آ کر ایسے بہاروں کا ماحول پیدا کر دیا کہ دنیا پھر اس بہار کے موسم میں چلنے والی ہر ہوا کو، آنے والی ہر ہوا کو سلام پیش کیا کرتی تھی اور فخر سے کہہ دیتی تھی کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بہار آ گئی، خزاں کا موسم ختم ہو گیا، اور پھر اس بہار کے آنے کے بعد خزاں عارضی بن گئی اور بہار دائمی بن گئی۔
نہیں سمجھے؟ کہیں شرک ہوگا وہاں نبی کی محنت پہنچے گی اور توحید کے بہاریں آئیں گی. کہیں رات ہوگی وہاں سنت کی ہوائیں پہنچے گی، بہار آئے گی. کہیں بش اور بلیئر جیسے ہوں گے وہاں اسامہ اور عمر اور ظواہری جیسے پہنچیں گے تو بہار آئے گی. کہیں پر کالے کالے نظر آئیں گے، کچھ گورے گورے بھی نظر آئیں گے، وہاں پر صحابہ کے پروانے پہنچیں گے تو بہاریں آئیں گی. اب بہار دائمی رہے گی، خزاں عارضی رہے گی، اس لیے کہ بہاروں والے نے آ کر بہاروں کا ایسا سبق سکھا دیا ہے اور بہاروں کا ایسا عادی بنا دیا ہے کہ اس بہاروں والوں نے اعلان کر دیا جہاں خزاں دیکھو وہاں بہاریں پہنچانے کے لیے پہنچ جاؤ. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ کہہ کر بہاروں والے نے بتا دیا جہاں خزاں نظر آئے وہاں اپنے نبی کی محنت لے کر، نبی السیف کا نام لے کر، نبی الملاحم کی دوار لے کر، نبی الملاحم کا مشن لے کر پھیل جانا، خزاں کو ایسا ختم کر دینا جیسے خزاں کبھی آئی نہیں تھی. ہر طرف میری محنت کے طفیل، میرے محنت کو سامنے رکھتے ہوئے بہاروں کو پھیلا دینا اور دنیا کو بتا دینا مسلمان اب بہاروں کا عادی ہو چکا ہے، اسے خزاں کا ماحول اچھا لگتا ہی نہیں ہے. اور پھر دنیا دیکھتی ہے یہ بہاروں والے ایسے ہیں، کیونکہ بہاروں والے سے محبت ہے نا تو کیوبا کی خزاں کے ماحول میں بھی بہاریں لے آتے ہیں. دنیا کا کفر حیران ہے، 3 فٹ کے پنجرے میں بند کیا ہے اور خوش ہیں. انہیں کیا معلوم کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ گھر میں اسی پرندے کو رکھا جاتا ہے جو اچھا لگتا ہے. رب اسی کو پنجروں میں لاتا ہے جو رب کو اچھا لگتا ہے. اللہ کہ تم اپنے گھروں کو ڈیکوریشن کے لیے پنجرے لگاتے ہو، اس میں اپنی پسند کے پرندے رکھتے ہو، وہ تمہارے گھر اس سے سجتا ہے. یہ میرے دین کے لیے چلنے والے جب پنجروں میں آتے ہیں میری دنیا ان سے اچھی لگتی ہے. لیکن یہ پنجروں میں رہ کر بھی موسم بہاروں کا لاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ گاڑی کس طرف چلی گئی بالکل ذہن میں نہیں، لیکن جب بات بہاروں والے کی ہوئی تو ذہن بھی بہاروں والا بن جاتا ہے. اس بہاروں والے نے ایسے بہار کا عادی بنا دیا کہ اب خزاں اچھی لگتی ہی نہیں ہے. وہ کہتے اب خزاں نہیں اچھی لگتی، اب اگر جسم کٹتا ہے تو کٹ جائے لیکن بہار لائیں گے. جسم جلا ہے جل جائے پھر بھی بہار لائیں گے. وہ کہتے تم ہماری لاشوں پہ فاسفورس پھینکو یا کوئی سا کیمیکل پھینکو ہم تو چلے جائیں گے، لیکن جب کھاد اور بیج کو زمین میں ڈالو تو پھر ہی فصلوں میں بہاریں آتی ہیں. ہم بھی زمین میں چلے جائیں گے، ہماری لاشوں اور ہماری قربانیوں کے صدقے اللہ اسلام کی بہاریں لائیں گے. یہ بہاروں کا مہینہ ہے اور میں نے کہا موسم بھی بہار کا اور آئے بھی بہار والے. اور جب وہ بہاروں والا آیا تو ایسا چھایا بہاروں والے پر، ساری بہاروں پہ ایسا چھایا کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. ربیع فی ربیع نور فوق نور فوق نور. امام شافعی کہتے ہیں ایک تو مہینہ بہار کا، ایک نبی بہار بن کے آئے، جب نبی آئے تو ایک الگ بہار آ گئی، تو اللہ نے ان مسلمانوں کو 3 بہاریں اس مہینے میں عطا کر دی. اور یہ وہ بہار ہے جس بہار کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی جب بیت اللہ کی تعمیر کی، اور بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر
رب سے اجرت مانگتے ہیں، اللہ میں نے یہ بیت اللہ تو تیار کر لیا ہے، بیت اللہ کی تعمیر تو کر دی ہے، توحید-sunnah.com توجہ ہے؟ ہاں، اندھیروں میں روشنیاں آتی ہیں، اور جب تک اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی اہمیت بھی نہیں پتہ چلتی، جب تک یہ کفر نہ ہو تو اسلام کی حقانیت بھی سمجھ نہیں آتی، جب کفر الٹا لٹکاتا ہے اور الٹا لٹکا کر بھی مسلمان احد احد کہتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا کی، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس شہر کے اندر ایک ایسا رسول بھیج دے منہم جو انہی میں سے ہو، انہی میں سے ہو۔ بتا دیا کہ ہو انہی کی جنس کا، فرشتوں میں سے نہ آ جائے، کوئی اور جنس کا نہ آ جائے، کوئی اور نوری مخلوق میں سے نہ آ جائے، بلکہ منہم ان مکے والوں کی جنس میں سے ہونا چاہیے۔ اور مکے والوں کی جنس کون سی تھی؟ انسان تھے یا نہیں تھے؟ بشر بھی تھے یا نہیں تھے؟ ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں بشر بھی کہ آپ کا ہاں انسان تو تھے لیکن بشر نہیں تھے، جیسے آج بیوقوفوں کو مغالطہ لگا ہے، کہتے ہیں نبی انسان تو ہے بشر نہیں ہے۔ ہاں میاں آپ تو ماشاءاللہ چھٹی والے دن لگتا ہے پیدا ہوئے ہیں، آپ کو اتنا نہیں معلوم، نبی انسان تو ہیں لیکن بشر نہیں ہے۔ مولانا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں فرق ہے 150 اور 150 والا۔ دیا نا ایک آدمی کو قرضہ اور کہا یہ ایک ہفتے بعد 150 روپے میرے کو دے دینا واپس۔ ہاں بالکل، ایک ہفتے بعد قرضہ تیرا واپس کروں گا 150۔ ایک ہفتے بعد آیا اور کہا خان صاحب یہ لو 150 روپے اپنا، والے 150 روپے ہم نے 150 دیا تھا۔ 150 دو ورنہ ٹوپک جمع قانون دے۔ تو یہ فرق ہے انسان اور بشریت میں، جتنا 150 اور 150 میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان مکے والوں میں سے منہم انہی کی جنس میں سے ایک رسول بھیج دے۔ اور جو لوگ نبی کی انسانیت کے قائل نہیں، نبی کی بشریت کے قائل نہیں، وہ پھر اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج تک ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ نہیں سمجھے؟ کیونکہ وہ لوگ تو دعا کرتے تھے اللہ ان مکے والوں میں سے انہی میں سے بھیج دے، ان مکے والوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ تو جو اگر ان کی بشریت کا قائل نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا بھی قائل نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے اتم درجے میں قبول کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی خدایا یہ مکہ ہے جس کو پہلے بکہ کہا جاتا تھا، یہ مکہ ہے غیر ذی زرع ہے، جہاں پر کھیتی نہیں اگتی، جہاں پر ماحول خزاں کا ہوتا ہے، جہاں پر ماحول ہر وقت خزاں کا بنا رہتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی خدایا ان مکے والوں میں انہی کی جنس میں سے ایک رسول بھیج دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اب چلیے آگے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، اب یہ دعا ثمرات لا رہی ہے، قبولیت کی گھڑیاں قریب ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی خوشخبری سناتے ہیں، اور اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں اپنی قوم کو، اے قوم والو ایک ایسا رسول آنے والا ہے جس کا نام عرشوں پہ احمد ہوگا، اور اللہ نے اس کو
آخری پیغمبر بنایا ہے، وہ میرے بعد آنے والا ہے، یہ دعا قبول ہوتے ہوتے سامنے نظر آ رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے 572 سال کے بعد اللہ نے مکے والوں پر رحم کرتے ہوئے بلکہ پوری دنیا پر رحم کرتے ہوئے ایسے نبی کو پیدا کیا جس نبی کو مقصود کائنات کہا جاتا ہے، مطلوب کائنات کہا جاتا ہے، وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ رب نے ان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے سامنے احسان جتلا دیا اور کہا دنیا والوں میں نے آج تک کبھی اپنی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا تھا۔ آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے۔ میں نے آسمانوں کو بلندیاں دی ہے، میں نے زمینوں کو وسعتیں دی ہیں، لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا تھا کہ میں نے کہا ہو کہ میں نے احسان کیا ہے تم پر، میں نے ستاروں تابانی دی ہے، میں نے آسمان کو بلندیاں دی ہے، میں نے سورج کو درخشانی دی ہے، میں نے چاند کو چاندنی دی ہے، میں نے دریاؤں کو روانی دی ہے، شہیدوں کو حیات جاویدانی دی ہے، پھولوں کو مہک دی ہے، سبزے کو لہک دی ہے، کلیوں کو جھکاؤ دیا ہے، پہاڑوں کو مضبوطی دی ہے، لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن آج احسان ایک نعمت پہ جتلاتا ہوں۔ خدایا وہ کیا نعمت ہے؟ رب کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اے دنیا والو، اللہ نے تم پہ احسان کر دیا ہے کہ تمہارے اندر تمہاری جنس میں سے میں نے ایک رسول پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، احسان کیا۔ ذرا توجہ کرنا اللہ کی دعا، اللہ کی اس عطا پر، ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر۔ واہ، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان مکے والوں میں انہی میں سے، انہی کی جنس میں سے ایک رسول بھیج دے۔ اب رب نے جب بھیجا تو کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے تم پر احسان کیا کہ تم میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ بتا دیا میں نے ابراہیم کی دعا کو اتم درجے میں قبول کیا۔ اس نے کہا تھا خدایا ان میں سے بھیج دینا، یعنی انہی کے انسانوں کی جنس میں سے۔ تو میں نے ابراہیم کی دعا کو ایسا قبول کیا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہاری جنس میں سے رسول بھیجا ہے۔ خدایا یہ احسان کیسا؟ کہا احسان اس طرح ہے، اگر یہ رسول میں نوری مخلوق میں سے بھیجتا تو وہ نبی تو کھاتا نہیں، تم کھانے کے طریقے کہاں سے سیکھتے؟ وہ بزرگ نبی نوری ہوتا، وہ پیتا نہیں، تم پینے کے طریقے کہاں سے سیکھتے؟ وہ نبی نوری ہوتا، وہ نکاح نہیں کرتا، تم نکاح کی سنت طریقے کہاں سے سیکھتے؟ وہ نبی نوری ہوتا، اس کی اولاد نہیں ہوتی، تمہیں اولاد کے حقوق کیسے پتا چلتے؟ وہ نبی نوری ہوتا، اس کے والدین نہ ہوتے، تمہیں والدین کے آداب کیسے پتا چلتے؟ وہ نبی نوری ہوتا، وہ بیمار نہ ہوتا تو تمہیں بیماری میں سنت طریقے کیسے پتا چلتے؟ یہ تو میں نے احسان کیا ہے کہ تمہاری جسم سے رسول بھیجا کہ وہ کھاتا ہے، تمہیں کھانے کے طریقے پتا چلتے ہیں، وہ پیتا ہے، تمہیں پینے کے طریقے پتا چلتے ہیں، وہ سوتا ہے، تمہیں سونے کے طریقے پتا چلتے ہیں، وہ جہاد کرتا ہے، تمہیں جہاد کے طریقے پتا چلتے ہیں، اس کے نکاح ہوتے ہیں، تمہیں نکاح کے طریقے پتا چلتے ہیں، اس کی اولاد ہوتی ہے، تمہیں اولاد پالنے کے طریقے پتا چلتے ہیں، اس کے والدین ہیں، تمہیں باپ بیٹا بننے کا طریقہ پتا چلتا ہے۔ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا کہ تمہاری جنس میں سے رسول بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ جو کچھ کرتا ہے تم اس طرح کرتے ہو تو تم میرے محبوب بنتے ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں میرا محبوب بننا ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی کے طریقوں پہ چلنا۔ اب نبی کے طریقے تو تبھی پتا چلے نا جب وہ نبی انسانوں میں سے آیا۔ جب تم اس نبی کے طریقے پہ چلو گے، میرے محبوب بنو گے، میرے جب محبوب بنو گے تو من کان للہ کان اللہ لہ، تم میرے بنو گے میں دنیا کو تمہارا بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے احسان کیا ہے، میں نے احسان کیا ہے کہ تمہاری جنس میں سے ایک رسول بھیجا۔ کیوں؟ وہ کھاتے ہیں تو تمہیں کھانے کے، وہ پیتے ہیں تو تمہیں پینے کے۔
مجھے بتاؤ اگر نبی انسانوں میں سے نہ ہوتے اور فرشتوں کی جنس میں سے ہوتے، اور فرشتے نوری ہیں، تو فرشتے کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں، نکاح نہیں، اولاد نہیں، بیماری نہیں، تو ہمیں کھانے پینے کے طریقے، چلنے پھرنے کے طریقے کیسے پتہ چلتے؟ اور رب نے قرآن میں کہا میں نے احسان کیا ہے. اور مکے کے مشرکوں نے کہا یہ کیسا نبی ہے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے نبی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار میں بھی چلتے ہیں. نبی تو کوئی الگ ہی جنس کا ہونا چاہیے تھا. رب نے جواب دیا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. اے نبی ان سے کہہ دو اگر زمین میں بستی نوری مخلوق تو ہم آسمان سے نبی بھی نوری بنا کے بھیجتے. لیکن جب زمین پر رہتے انسان تھے تو ہم نے تعلیم کے مانوسیت کے لیے، انسیت کے لیے ہم نے نبی بھی انسان بنا کے بھیجا. اور وہ عام انسان نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات انسان ہے، اور انسان سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے احسن، سب سے اکمل اس لیے ہے کہ اس انسانیت کی جنس میں میرے نبی پیدا ہوئے ہیں. اگر میرے نبی کسی اور جنس میں آتے تو وہ جنس ساری کائنات کی مخلوق سے افضل ہوتی، لیکن چونکہ نبی انسان بن کے آئے تو رب العزت نے ساری مخلوقات کا سردار بھی انسانوں کو بنا دیا. اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر یہ احسان کیا ہے کہ انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ انسان اس لیے اشرف ہے، اس لیے افضل ہے کہ اس انسانیت کے اندر اللہ نے آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مصطفیٰ، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے. اگر نبی کسی اور جنس میں آتے وہ جنس سب سے افضل ہوتی، لیکن رب العزت نے شب معراج انسانیت اور نورانیت میں فرق بتا دیا اور بتایا جہاں نوریوں کے سردار کے پر چلتے ہیں وہاں انسانوں کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں. اور بتا دیا کہ نوری 1000 سال نفلیں پڑھتا ہے، خاکی 2 پڑھ کے اس سے افضل بن جاتا ہے. نوری دی کیا مجال ہے اگے بشر دے جاوے، اور نوری دی لکھ عبادت خاکی دے نفل چار ہے. میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. توحید-سنت.com. یہ نوریوں کو تو رب نے انسانوں کا غلام بنایا. کوئی انسان اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اللہ نوریوں کو اس کے گھر کا چوکیدار بناتے ہیں. کوئی انسان پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نوری اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں. یہ تو رب العزت نے انسانوں کے غلام بنائے ہیں. تو رب العزت نے احسان کیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ بہاروں والا مہینہ. میں نے کہا ربیع کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس بہاروں والے مہینے میں بہاروں والا نبی آیا ہے، جن کی آمد کے بعد کیسر و کسرا کے ایوانوں میں زلزلہ آیا، اور نبی نے سبحان اللہ، نبی جب پیدا ہوئے تو کیسر و کسرا کے محلات میں زلزلہ آیا. بات رب نے دل میں ڈالی، کیسر و کسرا کے محلات میں رب نے اس نبی کے پیدا ہونے کا مقصد بتا دیا کہ یہ اس لیے آیا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کیسر و کسرا پیدا ہو تو تم بھی اس نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کرو. اور نبی جیسے ہی پیدا ہوئے ایران کے محل کے اندر بڑی آگ جلتی تھی، اور وہ آگ کبھی بجھی نہیں، لیکن جب میرے نبی پیدا ہوئے تو اس دن وہ آگ بھی خود بخود بجھ گئی.
بتا دیا کہ آپ کے پجاریوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب نبی پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے بیٹے نے پیدا ہوتے ہی اپنے رب کو سجدہ کیا اور سجدہ کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ میں دنیا کی جبین نیاز کو در در سے ہٹا کر ایک در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں اور بتانے آیا ہوں کہ ایک سجدہ جو تجھے گرا لگتا ہے تجھے دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ میں آ چکا ہوں اور جب آیا ہوں تو سارے سجدوں کو ختم کر کے جر در کے سجدوں کو ختم کر کے ایک رب کے در کا سجدہ کروانے آیا ہوں۔ در در کے سوالی بننے سے بہتر ہے کہ ایک رب کا سوالی بنو۔ حضرت حسین نبی السلام کے نواسے اور حاتم تائی کا نواسا لگے آپس میں باتیں کرنے۔ حاتم تائی کا نواسا کہنے لگا میرے نانا اتنے سخی تھے کہ ان کے محل کے 7 دروازے تھے، ایک دروازے پہ کوئی آتا وہ بند ملتا تو دوسرے پہ جاتا، دوسرا خرچ نہ ملتا تیسرے پہ جاتا۔ میرے نانا نے حاتم تائی نے 7 دروازے بتائے دنیا والوں کو کہ ادھر سے نہ ملے تو ادھر لینا، اس دروازے سے نہ ملے تو ادھر لینا۔ نواسہ رسول حضرت حسین کہنے لگے تمہارے نانا نے تمہیں 7 دروازے بتائے، ہمارے نانا نے ہمیں ایک ہی دروازہ بتایا، اور تمہارے نانا نے جو دروازے بتایا کہا ادھر سے نہ ملے تو ادھر، ادھر سے نہ ملے تو ادھر، ہمارے نانا نے جو ایک بتایا ادھر سے ملتا ہی ہے۔ کوئی سوالی خالی نہیں لوٹتا، کوئی مایوس نہیں لوٹتا، ملتا ہے۔ یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ رب سے صحیح طرح مانگا جائے اور رب دینا۔ ہمارے مانگنے میں کمی اس کے دینے میں کمی نہیں۔ وہ تو ایسا سننے والا کہ 40 سال کا مشرک اپنے بت کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے صنم صنم صنم، 40 سال روزانہ رات کو عشاء کے بعد بیٹھ کے بت کے سامنے کہتا ہے صنم صنم صنم۔ نیند کا ایک دن جھونکا آیا، غلطی سے منہ سے نکلا صنم کے بجائے صمد، اللہ نے آواز دی عرش سے لبیک عبدی، میرے بندے تیرا رب حاضر ہے۔ فرشتوں نے کہا خدایا بے خیالی میں پکار گیا ہے، پکارنا صنم کو چاہتا تھا، غلطی سے منہ سے سمجھ نکل گیا۔ رب نے کہا فرشتوں جس کو 40 سال سے پکار رہا ہے وہ بھی جواب نہیں دیتا، آج مجھے پکارا میں بھی جواب نہ دوں، مجھ میں اور اس کے بت میں کیا فرق رہے گا؟ میں تو وہ ہوں جو بے خیالی میں پکارے اس کی بھی سن لیتا ہوں۔ ہاں وہ لوگ ذرا غور کریں جو کہتے ہیں رب ڈائریکٹ نہیں سنتا، آپ کے چچا ڈائریکٹ سنتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ رب ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ۔ یہاں پر انڈائریکٹ والا معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں پر معاملہ ڈائریکٹ والا، تم بولو نہیں صرف دل میں بات کرو، خدا کی قسم میرا رب دل کی بھی سنتا ہے۔ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم میرے اوپر بات سننے کی کرتے ہو، جبکہ میں کہتا ہوں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب بھی دوں گا۔ تو اس نبی نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ میری پیدائش اگر بنانی ہو تو اس طرح مناؤ کہ رب کے آگے شکرانے کے سجدے کرو کہ خدایا تو نے ہمیں نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، بھنگڑے نہ ڈالو، ناچ گانے نہ کرو، اونٹ پٹانگ حرکتیں نہ کرو۔ اس نبی نے بتایا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو تم اس دن کے اندر عبادت کر کے خدا کا شکر ادا کرو، خدایا تو نے ہمیں نبی دیا اور اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ وہ نبی پیدا ہوئے جس کے آنے کے بعد ایران کے محلات کی آگے بجھی، کیسر و کسر کے محلات میں زلزلہ آیا، اور وہ نبی جب پیدا ہوئے تو رب العزت نے 1 سال تک پوری دنیا کے ہر عورت کو اولاد نرینہ عطا فرمائی کہ آج میرا محبوب پیدا ہو گیا، اس محبوب کے صدقے دنیا کے اندر ہر عورت کی کوکھ سے جنم لینے والا وہ بیٹا ہوگا۔ ایسے نبی اللہ رب العزت نے ہمیں دیے، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، ابھی پیدا ہوئے نہیں تھے، حضرت آمنہ کی پیٹ میں تھے، تو حضرت آمنہ کے جسم سے خوشبوئیں آتی تھی۔ عبد المطلب نے پوچھا
بہو کون سی عطر لگاتی ہو اتنی تیز کہ محلے کے مرد مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارے گھر سے خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ حضرت آمنہ نے فرمایا یہ عطر کی خوشبو نہیں، یہ لگتا ہے وہ آ رہا ہے جس کے صدقے عطروں کو خوشبو ملی ہے، کہ جس کے پسینے کی خوشبو کو رب ایسا بنا دے گا کہ میرے اسلاف علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جنت میں ایسی خوشبو نہیں جیسے میرے نبی کے پسینے میں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابا جان آپ سے خوشبو پہ حیران ہوتے ہیں، میں جب سہیلیوں کے ساتھ کنویں میں پانی بھرنے جاتی ہوں اور سہیلیاں کنویں میں ڈول ڈالتی ہیں پانی نکالنے کے لیے، جب باری میری آتی ہے تو کنویں کا پانی خود منڈیر پہ آ جاتا ہے، اور میری سہیلیاں جاتی ہیں چپل پہن کے کہ عرب کے سنگلاخ پتھر وہ پاؤں میں نہ چبھیں، میں جاتی ہوں بغیر چپل کے، اس لیے کہ اب وہ سنگلاخ پتھر بھی اس کے آنے کی برکت سے مجھے موم کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ یہ آمنہ کا در یتیم آ رہا ہے کہ جس کی آمد کے لیے رب العزت نے ایسا ماحول بنایا ہے، ایسا ماحول بنایا ہے کہ آنے سے پہلے ہی بشارتیں سامنے نظر آ رہی ہیں، حضرت آمنہ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، اور جب یہ محبوب پیدا ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ عورت بچہ جنتی ہے تو اس کو درد ذیل تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب میں نے اس بچے کو جنا تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ایسے پیارے پیغمبر جو پیدا ہوئے تو جن کو دیکھتے ہی سب سے پہلے تو حضرت آمنہ حیران ہو گئی، یہ اتنا خوبصورت بچہ۔ عبد المطلب حیران ہوئے، اتنا خوبصورت، جس نے دیکھا کام نے ایسا آج تک دیکھا نہیں۔ جبرائیل آسمانوں سے بول اٹھے میں نے بھی نہیں دیکھا، میں تو جب سے دنیا بنی ہے بچے دیکھ رہا ہوں، ایسا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ رب العزت نے کہا دیکھو گے کہاں پیدا ہی نہیں کیا ایسا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ پھر ایسا دوسرا آئینہ نہ میرے بزم خیال میں نہ تصویر آئینہ ساتھ۔ رب العزت نے وہ سانچہ ہی اس کے وقت ختم کر دیا تاکہ محمد جیسا دوسرا پیدا نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہر مسلمان کو ایک خوشی ہے یا نہیں ہے؟ جو نبی کی پیدائش پر خوش نہ ہو اور اس کو خوشی نہ ہو کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ایسے آدمی کو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ناچ شروع کر دیں، آپ گانے اور دھمکے شروع کر دیں۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں پیدا کیا تو اب ہمیں خوشی ہے یا نہیں، اس کا اظہار اس طور پہ ہوگا کہ جو نبی کی اتباع کرے گا، جو نبی کی سنتوں پہ زیادہ چلے گا، نبی کی دین کو پھیلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرے گا، سمجھو اسے نبی کے پیدا ہونے کے مقصد سے بھی خوشی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پہ بھی خوشی ہے۔ خوشی کے انداز ہوتے ہیں، نفس فرحت، نفس خوشی تو ہر مسلمان کو خدایا شکر ہے تو نے نبی کو پیدا کیا کہ انسانوں کو انسانیت کی گر پتہ چلے، ظلم تاریکی ختم ہوئی اور انصاف اور عدل کا جو ہے وہ اجالا آیا۔ لیکن خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بازاروں میں آئیں، مرد و عورتوں کے اختلاط کریں اور آ کر تم بھنگڑے ڈالو اور عیسائیت کے طریقے پہ چلتے ہوئے جیسے انہوں نے کرسمس منائی تم 12 ربیع الاول کو بالکل وہی کام کرتے ہو جو کرسمس کے عیسائیوں نے کرسمس کے موقع پہ کیا ہے۔ سنیے، کسی نبی کی پیدائش کو اگر سب سے پہلے عید کسی قوم نے منایا ہے وہ عیسائیت قوم ہے جس نے کسی نبی کی پیدائش کو سب سے پہلے عید کا دن بنایا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا نہیں آ رہی ہے؟ جیسے عیسائیوں کے یہاں کرسمس ٹری ہوتا ہے، یہاں بھی ربیع الاول میں جو ہے وہ خصوصی ٹری یعنی درختوں کے اوپر بتیاں جلائی جا رہی ہیں، اب بالکل وہی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ربیع الاول کے چاند نظر آئے، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائے عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اچھا بھائی کیوں آج آخری روزہ تھا؟ نہیں یہ دوسری عید ہے۔ اچھا یعنی جانور باہر آئے میں قربانی کرنی ہے؟
نہیں یہ تیسری عید ہے. تیسری سمجھ نہیں آ رہی مولانا, یہ تیسری کہاں ہے؟ نبی سے لے کر صحابہ تک, صحابہ سے تابعین تک, تابعین سے پیران پیر تک, پیران پیر سے آج تک سارے مسلمان عید 2 مناتے تھے. یہ تیسری کہاں سے آئی؟ کہا ہمارے بھائیوں نے تیسری شروع کی تو ہم نے بھی شروع کی ہے, کیونکہ ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے نا, جیسے وہ کریں گے ویسے ہم کریں گے. تو نفس خوشی نبی کی پیدائش پر ہر مسلمان کو ہے, لیکن خوشی کا یہ انداز جو دنیا بنا رہی ہے, یہ انداز خدا کی قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے. جس نبی کی شریعت میں شادی جیسی خوشی میں بھنگڑے ڈالنا, ڈھول بجانا, مہندی کی رسمیں کرنا حرام ہے, کیا اس دین کے اندر نبی کی پیدائش میں یہ سب کچھ کرنا صحیح ہے؟ تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ کیونکہ ربیع الاول کی 12 تاریخ جمعے کو آ رہی ہے, تو جلوسوں پر اور اس معاملے پہ تو وہ جمعے والے دن انشاءاللہ خطاب ہوگا. لیکن ابھی فی الحال اتنی آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نبی کی پیدائش پر صرف ایک دن خوشی نہیں مناتا, بلکہ وہ پورے سال خوشی مناتا ہے. علماء دیوبند کو دیکھو نا مولانا, آل حق کو دیکھو نا, سال کے 12 مہینے خوشی ہے. وہ خوشی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں, نبی کی دین کو پھیلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں, ختم نبوت کے لیے محنت کر رہے ہیں, نبی کی ازواج مطہرات کی ناموس کے لیے محنت کر رہے ہیں, نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں. حقیقی خوشی ان کو ہے یا حقیقی خوشی ایک دن والوں؟ یہ حقیقی خوشی ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے, ہمیں اس نبی کی امت سے پیدا کیا. اب ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ اس نبی کی شریعت کو ہم پوری دنیا میں پھیلا کے دم لیں گے. تم تو خوشی صرف بندر روڈ پہ مناتے ہو, تم تو خوشی صرف بندر روڈ اور نمائش پہ مناتے ہو. علماء دیوبند نبی کی پیدائش کی خوشی تختہ دار پہ بھی مناتے ہیں. تمہاری خوشی روڈوں پر ہوگی, ہماری خوشی کیوبا اور شبرغان جیسی جیلوں میں ہوتی ہے. تمہاری خوشی ہاروں کے نیچے ہوتی ہے, علماء دیوبند کی خوشی تلواروں کے دھاروں کے نیچے ہوتی ہے. اور وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نبی کی محبت اس انداز میں کیا کرتے ہیں کہ ہم نبی کی محبت میں مار کھایا کرتے ہیں اور تم نبی کی محبت میں مال کھایا کرتے ہو. صحیح بات ہے, نبی کی محبت میں مار کھائی. اور سبحان اللہ ایک بات ذہن میں آئی, صحابہ کو نبی سے سچی محبت تھی یا نہیں؟ تھی یا نہیں؟ منافقین بھی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے یا نہیں؟ کہہ دوں بات؟ کہہ دوں؟ کہہ دیتا ہوں, ڈرتا تو کسی سے نہیں انشاءاللہ. صحابہ سچی محبت کرتے تھے, لیکن دنیا نے دیکھا ہے عبداللہ ابن ابی کہتا تھا مجھے بھی آپ سے محبت ہے. دنیا کے منافق کہا کرتے تھے ہمیں آپ سے نبی محبت ہے, ہم آپ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے. لیکن دنیا کی تعریف خالی ملے گی کہ کبھی عبداللہ ابن ابی نے نبی کی محبت میں ایک کانٹا بھی چبویا ہو, اپنے اوپر ذرا سی تکلیف برداشت کی ہو. لیکن چونکہ بلال محبت سچی کرتا تھا تو وہ تپتے ہوئے صحرا میں لٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. خباب کو نبی سے سچی محبت تھی, وہ انگاروں پر دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے. حذیفہ سلمی کو محبت سچی تھی, وہ جلتے ہوئے تندوروں میں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرت خبیب کو محبت سچی تھی تو دنیا نے دیکھا وہ تختہ دار پہ لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے. آؤ تمہیں وہ والی محبت پسند ہے, ہمیں صحابہ والی محبت پسند ہے. تمہیں وہ محبت نصیب ہو, ہمیں صحابہ والی محبت نصیب ہو. پسند اپنی اپنی, نصیب اپنا اپنا. یہ تو ھذا من فضل ربی, یہ تو رب کا فضل ہے جس پر جو محبتیں تقسیم کر دے. یہ رب کا فضل, یہ رب کا احسان, یہ رب کی نعمت, یہ رب کی رحمت الحمدللہ ہم پر ہے کہ تمہیں خبیب کی طرح غازی علم الدین لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. تمہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر شبرغان کیوبا کی جیلوں میں آل حق لٹتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اور لیکن دنیا کو بتا
محبت الگ انداز میں مناتے ہو، ہم اس انداز میں مناتے ہیں کہ ادھر ہنر مند، ہم ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ یہ ہے سچی محبت۔ آئیے، نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کریں گے، نبی کی عزت کے لیے کٹ مریں گے، مٹ جائیں گے، تھک جائیں گے۔ آج ڈنمارک کے کتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھونکتے، میں کہتا ہوں کتوں میں بھی غیرت ہوتی ہے۔ جب طائف کی گلیوں میں نبی کو مارا گیا، پیچھے کتے چھوڑے تھے، تو کتوں نے بھی پہچان کر رخ پھیر دیا تھا۔ کتوں میں بھی غیرت ہوتی ہے، لیکن جو کتوں سے زیادہ ذلیل ہو جائیں، رب بھی کہتا ہے نا، مثلہم کمثل الکلب اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ کہتے ہیں ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ غیرت کتوں میں بھی ہوتی ہے، وہ بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ ایران کا بادشاہ گزرا، صاحب فیروز اللغات، عربی کی ڈکشنری ہے فیروز اللغات، فیروز آبادی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ ایران کے رہنے والے تھے، ان کے دور میں ایران کے بادشاہ نے اعلان کیا، رافضی تھا، اور کہا کہ کوئی بھی جمعے کے خطبوں میں صحابہ خلفاء کا نام نہیں لے گا۔ جمعے کے خطبے میں خلفاء راشدین کا نام آتا ہے یا نہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وافضاهم علی۔ تو احمد نژاد نے نہیں، ایران کے اس وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی خلفاء کے نام ہی لے گا۔ سارے مولوی چپ کر کے بیٹھ گئے ڈر کے۔ ہر ایک مجدد الاقصانی کی طرح تھوڑی ہوتا ہے، ہر ایک غازی عبدالرشید کی طرح تھوڑی ہوتا ہے، ہر ایک ان جیسا نہیں ہوتا۔ داڑھی رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے، امامہ پہن لینے سے کیا ہوتا ہے، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سے ہی، نگاہ زہر پہ رکھ خوش نما بدن پہ نہ جا۔ ہر ایک ان جیسا نہیں ہوتا جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ 40 گولیاں کھا جائیں، ہر ایک ان جیسا نہیں ہوتا۔ وہ کوئی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ صاحب فیروز اللغات مولانا فیروز آبادی رحمہ اللہ نے، جمعے کا دن آیا، بادشاہ کی انٹیلیجنس آ گئی، وہ جمعے میں تو آتی ہے، ہمیشہ ظالم بادشاہوں کی انٹیلیجنس تو جمعوں میں آتی ہے۔ مولویوں کا بیان ریکارڈ کریں گے، کرو نا، خوش ہوں گے، ہمیں ترقی ملے گی، ہمیں بڑی عزت ملے گی۔ دین کو نقصان پہنچا کے سن لو، یہاں پر تم ریکارڈ کر رہے ہو، وہاں پر آسمان کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تم اپنے سرکار کی طرف لے کے جاتے ہو، وہ اپنے سرکار کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تیاری ہوئی، بادشاہ نے مخبر چھوڑے، صاحب فیروز اللغات فیروز آبادی رحمہ اللہ نے جمعے کے خطبہ دیا، خطبے میں صحابہ کے نام لیے، پکڑ لیا، ان کو گرفتار کیا، جمعے کے بعد لے گئے۔ بادشاہ کی سزا یہ تھی کہ اس کی سزا یہ کہ اپنے کتوں کو 3 دن بھوکا رکھتا، پھر بہت بڑے پنجرے میں مجرم کو لایا جاتا، باغی کو لایا جاتا، اس پہ مجرم پہ دہی چھڑک کر کتوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ ساری دنیا، پورے ایران کے مختلف جگہوں سے لوگوں کو جمع کیا۔ بادشاہ نے، سنی بھی تھے، رافضی بھی تھے، اور کہا آؤ آج سزا دے رہا ہوں فیروز آبادی کو، تاکہ دنیا کے اور ائمہ دیکھ لیں، اس ایران کے اور ائمہ دیکھ لیں، اگر کسی نے آئندہ خلفاء کے نام کی جسارت کی خطبوں کے اندر، اس کا حال بھی یہی ہوگا جو ان کا ہو رہا ہے۔ دنیا جمع ہے، پنجرے میں فیروز آبادی رحمہ اللہ کو لایا گیا، ادھر بادشاہ نے سزا کا ٹائم جو دیا، مجمع جمع ہوا، فیروز آبادی رحمہ اللہ کو ہاتھ پاؤں باندھ کر
ایک جگہ بٹھا دیا گیا، جسم پر دہی ملا، 3 دن کے بھوکے کتے کمروں سے نکالے گئے اور اس پنجرے میں فیروز آبادی کی طرف چھوڑے گئے۔ جیسے ہی کتے بھاگتے ہوئے قریب آ رہے ہیں، دنیا منظر دیکھ رہی ہے، کتے قریب آنے لگے، فیروز آبادی رحم اللہ جھوم کے کہنے لگے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وافضاهم علی۔ آسمان و زمین نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ خلفاء کے نام دیکھ کر کتے فیروز آبادی کے قریب آ کر ان کے پاؤں کو چاٹنے لگے اور دنیا کو بتا دیا جو ہم سے بھی زیادہ بے غیرت ہو وہ بے غیرتی دکھایا کرتے ہیں، ہم اتنے بے غیرت نہیں جتنا نبی اور صحابہ کی شان میں گالی دینے والے بے غیرت ہوا کرتے ہیں۔ جوانوں، نیت کر لو کہ ہم نبی کی عظمت والی چادر پہ کٹ مریں گے، نبی کی حرمت عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور خدا کی قسم اس راستے میں مزہ وہ ہوتے جو نبی کے عشق و محبت میں مر جائے، کٹ جائے، ایسی محبت میں اپنے آپ کو کھپا دے، ایسی محبت پوچھنی ہو، ایسا مزہ ذائقہ پوچھنا ہو تو غازی عامر چیمہ سے پوچھ لو، غازی علم الدین سے پوچھو، غازی حق نواز سے پوچھو، لاہور کے سینٹرل جیل میں ابھی بھی قید غازی طارق سے پوچھو کہ اس کو جیل کی سلاخوں میں کیا مزہ آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہماری جوانی کام میں آ جائے، نیت کر لیں، ربیع الاول کا یہ مہینہ شروع ہوا، اسی مہینے میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا سب کچھ رسول اللہ کی عظمت پہ قربان ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں ہم اپنے نبی کی جوتی کے تسمے پہ انشاءاللہ قربان ہونے کو ثابت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار ربیع الاول کے جواز میں جو دلیلیں دیتے ہیں ان کے جواب انشاءاللہ بیان ہوں گے۔